اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات، آپ کی بانڈنگ لوگوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے بھائی بہن کے ساتھ، اسی طرح آپ کے والدین کے ساتھ آپ کی بانڈنگ صحیح رہے، آپ کے تعلقات صحیح رہیں، تو میرے بھائی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، صبر تحمل نہیں ہے۔ ہمارے بڑے اگر کچھ کہہ دیں تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو ڈانٹا ہے تو کیا ہو گیا، وہ حق رکھتے ہیں، وہ آپ کے بڑے ہیں، ان کے آپ کے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ ڈانٹے تو اسے پی جایا کرے، اس ڈانٹ کو، اس سختی کو برداشت کرنے میں قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ والد صاحب آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور الٹا آپ والد صاحب کو سنا رہے ہیں؟ گھر کا حاکم کون ہے؟ اللہ نے گھر کے حاکم کس کو بنایا؟ آپ کے والد کو بنایا نا۔ جب آپ کے گھر کا حاکم آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ان کے آپ پر احسانات ہیں، آپ کو دنیا میں کس نے لایا ہے؟ گرچہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، مگر سبب کون ہے؟ لانے کا ذریعہ سبب کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں۔ تو آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ کو الٹا ناراض ہونا چاہیے یا پھر ان کی ناراضگی کو دور کرنی چاہیے؟ اور ہمارے یہاں یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ اگر ابو ڈانٹ دیتے ہیں، امی ڈانٹتی ہے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹر ہیں، وہ غصہ ہو جاتے ہیں، جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، جائے کہ آپ ڈانٹنا شروع کرتے، مارنا شروع کرتے۔ اف تک کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دیکھو، جو والد ہیں نا، وہ آپ کو ڈانٹیں گے اور ڈانٹنے میں ہی فائدہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کدھر نہیں جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا ریموٹ اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو آپ اپنے سے کنٹرول کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی شروعات ہے۔ وہ اس زندگی کی شروعات ہے جو آپ کے والدین، آپ کے بڑے، آپ کے گھر والے، آپ کے بڑے بھائی گزار کے آ چکے ہیں۔ اس زندگی کی شروعات آپ اب کر رہے ہیں، تو کبھی آپ کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ تو وہ اگر ڈانٹتے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے ڈانٹتے ہیں۔ اگر کچھ بولتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، تو اس چیخنے کو، اس چلانے کو پی جائیں۔ اس پر اللہ نے اجر بھی رکھا ہے اور کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور اگر آپ والد صاحب نے، فرض کریں کہ والد صاحب نے ڈانٹ دیا آپ کو اور آپ نے الٹا والد صاحب کو سنا دیا، تو کیا ہوگا؟ ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جس بچے کو، یعنی جس بچے کی پیدائش کے لیے ہم نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں، جس کو دنیا میں لانے کے لیے ہم نے اتنی مشقتیں جھیلی ہیں، وہ بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، اب زبان درازی کرنے لگا ہے، اب ہمیں الٹی سیدھی باتیں سنانے لگا ہے۔ دل میں بہت بڑی چوٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ بہت دکھ ہوگا ان کو، وہ مایوس ہوں گے، ڈپریشن میں جائیں گے، یار کیسا بیٹا میں نے پیدا کیا ہے کہ اب یہ جواب دینے لگا ہے۔ دراصل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو جواب دیں گے، جواب دے کر فارغ ہو جائیں گے، آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جواب دے کر فارغ ہو گئے، غصہ کر کے فارغ ہو گئے۔ دیکھو، آپ چھوٹے نہیں ہو۔ اگر آپ چھوٹے ہو، آپ کی عمر 5 سال، 7 سال، 10 سال ہے، 12 سال ہے، آپ غصہ کرتے ہو تو آپ کے والدین اس غصے کو، یعنی نادانی سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ لیکن آپ بڑے ہو گئے، میچور ہو گئے، آپ کی عمر 18، 20 سال، 22، 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس میں آپ اپنے والدین کے اوپر بھڑکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے بتاتے ہیں اور بد دعا نکل جاتی ہے زبان سے۔
آپ کیا سمجھتے ہو کہ زبان سے بد دعا کرنا ضروری ہے؟ ارے والدین کا دل دکھ جانا ہی آپ کے لیے بد دعا ہے، تو ان کے دل دکھانے سے بچیں۔ ہمیشہ ایک اس طرح ایٹیٹیوڈ بنا کر رکھیں اور اپنا رویہ اس طرح رکھیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بے شک کسی اور کی ذات سے مجھے تکلیف پہنچ جائے۔ اگر کوئی آپ کو دو چار باتیں سنا کر سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، تو بولنے دو، کیا ہو گیا؟ اس سے تمہاری ذات پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ دو چار بول کے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو تسلی مل جاتی ہے، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، بولنے دو۔ ہمیں نہیں بولنا ہے۔ ہمیشہ ایک اپنے ساتھ ایک عزم کرو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، میری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح اس کی ذات سے اگر مجھے تکلیف پہنچے گی، مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اگر میں ایک بات کہوں گا یا جواب دوں گا، ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ اور ایک بات پوائنٹ کی جو ہے، اگر والد صاحب آپ کو کچھ کہہ دیں، آپ کی والدہ کچھ کہہ دیں، آپ کے بڑے بھائی آپ کو کچھ کہہ دیں، تو اس سے آپ کو اتنا نہیں فرق پڑے گا جتنا آپ کے کہنے سے ان کو فرق پڑے گا۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایک طالب علم ہیں، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے، آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، بدتمیزی کی ہے یا سبق یاد نہیں کیا ہے، تو استاد ڈانٹتے ہیں، کبھی گدھا کہتے ہیں، کبھی جانور کہہ دیتے ہیں، کبھی خبیث کہہ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، کبھی مارتے پیٹتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مگر آپ استاد کے سامنے کچھ بولتے ہیں، ٹھیک، اور استاد کی اس بات پر آپ کو اتنی ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے، کلاس ختم آپ بھول جاتے ہیں، استاد بھی بھول جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اس کا اگر الٹا ہو جائے، کسی دن استاد آپ کو ڈانٹ دے، آپ الٹا اسے ڈانٹ دے، جانور خبیث کہیں کا، آپ کو تمیز نہیں ہے بچوں کے ساتھ بات کرنے کی، تو یہ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ کبھی نہیں بول پائیں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے آپ کے والد ڈانٹ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اتنا آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگا، اتنے آپ کے دل میں اثر نہیں ہوگا آپ کے ایک لفظ کہنے کی وجہ سے۔ فرض کریں کہ آپ نے اپنے والد کو پاگل کہہ دیا، آپ نے والد کو بیوقوف کہہ دیا کہ آپ کو عقل ہی نہیں ہے، بیکار ہیں، نکمے ہیں، آپ تو کسی کام کے نہیں ہیں، کماتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا، اب ذرا سی بات پہ ٹوکتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کانٹے کی طرح ان کے دل میں چبھتے ہیں، زندگی بھر ان باتوں کو، آپ کے ان کلمات کو نہیں بھول پائیں گے، ہمیشہ ان کو یہ باتیں یاد آئیں گی اور سوچیں گے، روئیں گے، تڑپ تڑپ کر روئیں گے، کسی کو بتا نہیں پائیں گے، گھٹن محسوس ہوگی۔ اور آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا گھٹن محسوس کرنا، تکلیف میں مبتلا ہونا، وہ بھی آپ کی وجہ سے بہت خطرناک بات ہے۔ آپ جیتے جی مر جائیں گے، آپ کی زندگی کی ترقی رک جائے گی، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، زبان درازی بالکل نہ کریں۔ یہ جو زبان درازی کا یہ یعنی تسلسل شروع ہو گیا ہے، یہ اصل میں فلموں سے شروع ہوا ہے، ڈراموں سے شروع ہوا ہے۔ ڈرامے میں ہی دکھایا جاتا ہے کہ باپ نے اگر ڈانٹا تو الٹا ادھر سے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ جو ایکٹر ہوتا ہے، جو ایک بیٹے کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے باپ کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو ہمارے نوجوان ہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب دیکھنے کے بعد جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کی کاپی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں وہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ بھائی اس ہیرو نے اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کیا ہے تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نوجوان تو خالی اس ذہن ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا ادب ہے، کیا تمیز ہے۔ خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹ جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، وہاں تو تمیز نہیں سکھائی جاتی، وہاں تو جنرل نالج بتایا جاتا ہے، بس یہی ہے۔ لیکن تمیز نام کی کوئی چیز ایسی سکھائی نہیں جاتی کہ باپ کے کتنے حقوق ہیں، ماں کے کتنے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب ایک لڑکا اگر یعنی ڈرامے دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے کیا سبق حاصل کرے گا؟ اس میں یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ماں کو دھمکی سے، ماں کے ساتھ یعنی نرم انداز میں نہیں بات کرنی ہے، باپ سے نرم انداز میں بات نہیں کرنی ہے، جو تمہارا دل چاہے گا وہی کرتے رہو،
ہے نا، جو تمہارا دل چاہے گا وہی کرتے رہو، بس یہی چیز سکھائی جاتی ہے۔ ایک بچہ جب اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اپنے دماغ میں جگہ دیتا ہے، پھر گھر میں اگر کوئی ایسی انبنی سی ہوتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، امی ڈانٹتی ہے، تو زبان درازی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ ڈرامے سے ہمیں سبق حاصل ہو رہا ہے۔